ماں کا بڑا احسان ہے، ماں کا بڑا احسان ہے، بڑا احسان ہے ماں کا۔ حضرات، میں آپ کو ماں باپ کے حوالے سے تو آپ بہت تقریریں اور تفسیریں سنے ہوں گی، لیکن آئیے میں ہر شخص کی ماں ہوتی ہے اور اس ماں سے بے تحاشا محبتیں ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ماں کے دل میں اولادوں کی محبت اس طرح سے ڈال دیا ہے کہ ماں بے قرار ہو جاتی ہے اپنے بچے کو۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے صبح سے لے کر شام تک ہر وقت یہی سوچ، یہی خیال، یہی فکر ہوتی ہے کہ میری اولاد کس طرح کامیاب ہو جائے۔ حضرات محترم، ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو بڑا دھیان سے سنیں، اور بڑی ہی قیمتی بات ہے۔ جو شخص آج چاہے وہ ڈاکٹر ہو، کلکٹر ہو، انجینئر ہو، ایس پی ہو، ڈی ایس پی ہو، سی ایم ہو، پی ایم ہو، چاہے کوئی ودھایک ہو، ایم ایل اے ہو، مکھیا ہو، کوئی بھی ہو، سرپنچ ہو، یعنی آج جو بھی اپنے پد پہ کھڑے ہیں، ایک بار اپنے ضمیر سے پوچھ لینا، ایک بار اپنے آپ سے پوچھ لینا، ایک بار اپنے دل سے پوچھ لینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو ماں باپ عطا کیے ہیں، ان ماں باپ کو آج بڑے بڑے لوگ یعنی آشرم میں لے آ کر ڈال دیتے ہیں۔ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان ماں باپ کو لوگ، خاص کر ہندو بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس طرح سلوک پیش کرتے ہیں۔ جو حالت حاضرہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی 40 دن میں ایک نطفہ جو ماں کے شکم میں جاتا ہے، عورت کے رحم میں جاتا ہے، پیٹ میں جاتا ہے، ایک نطفے یعنی پانی کی شکل میں ہوتا ہے، اور اس پانی کو اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن میں اسے یعنی گوشت کا لتھڑا بناتا ہے۔ پھر اس میں اللہ تبارک و تعالی اس میں ہڈیاں ڈالتا ہے، پھر ان کی ہڈیوں کو بناتا ہے، پھر اسی پانی سے اللہ تبارک و تعالی اسی ہڈی پر گوشت چڑھاتا ہے۔ جو ہمارے اور آپ کے جسم، چہرے خوشنما نظر آ رہے ہیں، یہ اگر ہڈیاں نظر آئے تو ہمارے اور آپ کے چہرے کیسے بدنما اور بدشکل نظر آئیں گے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے اور آپ کے جسم میں جو گوشت چڑھا دیا گیا ہے، آج لوگ تگڑے ہو رہے ہیں، موٹے ہو رہے ہیں کھا پی کر، اور اپنے جسم پہ اتراتے نظر آتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ رب العزت نے ان ہڈیوں پر گوشت ڈالا، گوشت چڑھا دیا۔ تو حضرات محترم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسی پانی سے اس کا آنکھ بنایا، ناک بنایا، دانت بنایا، زبان بنائی، ہر چیز، ہر ایک اعضاء کو اسی پانی کے نطفے سے بنا ہے۔ پہلے تو ایک قطرہ پانی تھے، ہماری حقیقت کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیا وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے؟ وکیف تکفرون باللہ، کیا وہ لوگ، کیا وہ کفار لوگ کفر کرتے ہیں؟ کیا وہ لوگ کفر کریں گے جو مردہ تھے، جو مردہ تھے؟ وکیف تکفرون باللہ، کہ اللہ کو انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں،
اللہ کو اقرار اپنا مالک نہیں سمجھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ کنتم امواتن، کیونکہ وہ مردہ تھے، فاحیاکم، میں نے اسے زندہ کیا، میرے رب نے فرمایا میں نے اسے زندہ کیا، فاحیاکم، میں نے اسے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر اسے ماریں گے، ثم یحییکم، پھر اسے جلائیں گے، یعنی میں آپ کو کہتا ہوں ثم الیہ ترجعون، اور اللہ کا رب کا فرمان عالی شان ہے پھر تجھے لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے۔ تو گھمنڈ کس بات کی، انکار کس بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس وقت پیدا کیا جب ہم کچھ نہیں تھے، پانی کے نطفہ بھی نہیں تھے، پانی کی بھی نہیں تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم مردہ تھے، تم کچھ نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قطرہ پانی سے، ایک بوند پانی سے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو زندہ کیا، یعنی بنایا ہے۔ تو حضرات محترم، یعنی ہم اور آپ آج گھمنڈ کرتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد بڑے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم میں طاقت آ جاتی ہے، تو حضرات محترم ہم یہ کہتے ہیں کہ آج ہم مفتی صاحب ہیں، آج ہم عالم صاحب ہیں، آج ہم قاری صاحب ہیں، آج ہم حافظ صاحب ہیں، آج ہم یعنی بڑے بڑے علماء ہیں، فضیلت والے ہیں، حضرات محترم بڑے بڑی ڈگریاں والے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں کلکٹر ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، ایس پی ہوں، ڈی ایس پی ہوں، سی او ہوں، بی او ہوں۔ حضرات محترم یہ پد کب ملا آپ کو؟ جب آپ جوان ہوئے، جب آپ پڑھائی لکھائی کیے، لیکن اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت آپ ماں کے شکم میں تھے، اس وقت کو یاد کیجئے جس وقت آپ ماں کے پیٹ میں ایک قطرہ پانی تھے، جس کو رب نے خون بنایا، اسی خون سے گوشت کا لتھڑا بنایا، اسی گوشت کے لتھڑے سے ہڈی بنایا، اسی ہڈی کے اوپر پھر گوشت چڑھایا، پھر اسی پانی سے آنکھ، ناک، کان، زبان، دانت، ہاتھ، پاؤں، ساری اعضاء بنائے۔ تو حضرات محترم یہ اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، ورنہ حضرات محترم وہ شکم کو یاد کیجئے جس شکم میں آپ تھے، جس پیٹ میں آپ تھے، ماں کے شکم مبارک میں جب آپ تھے۔ آج کے حالت حاضرہ کے تحت آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، میری ماں بہنوں سے گزارش ہے اور تمام عورتوں سے گزارش ہے، خاص کر عورتوں سے میری گزارش ہے کہ آج کے دور میں جب بچہ ٹھہرتا ہے ماں کے شکم میں، پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، ایک مہینہ کا ہوتا ہے، دوا کھلا کر گرا دیتے ہیں، دوا کھلا کر خراب کر دیتے ہیں، دوا کھلا کر اسے مار دیتے ہیں، دوا کھلا کر اسے نیست نابود کر دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم میں ان عورتوں سے گزارش کروں گا کہ میری ماں بہنیں کہ آپ سوچیں، اگر آپ اپنے بارے میں سوچے، کوئی کلکٹر ہے تو اپنے بارے میں سوچے، جو اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے وہ اپنے بارے میں سوچے، اگر ایسا میرے ساتھ میری ماں نے اگر کیا ہوتا تو آج ہم اس دھرتی پر نہیں ہوتے، آج ہم دنیا دیکھ نہیں پاتے، آج ہم مفتی نہیں بن پاتے، آج ہم عالم نہیں بن پاتے، آج ہم قاری نہیں بن پاتے، آج ہم علماء کرام کی جماعت میں نہیں ہوتے، آج کوئی کلکٹر نہیں بن سکتا، آج کوئی انجینئر نہیں بن سکتا۔ تو حضرات محترم اس ماں کے شکم میں جس وقت تھے آپ، اگر آپ کی ماں نے بھی اگر ایسا ہی کیا ہوتا کہ آپ کو خراب کر دیا ہوتا، آپ کو مار دیا ہوتا کوئی دوا کھا کر، لیکن حضرات محترم ماں کی شکریہ ادا کیجئے، ماں کی مہربانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس ماں کے وسیلے سے ہمیں اور آپ کو پروان چڑھایا ہے۔ ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں مصیبتیں جھیل کر کے اور پروان چڑھایا ہے، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے،
जन्म दिया है। तो हज़रात मोहतरम माँ के लिए शुक्रिया अदा करें, जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। इसलिए मैं आप तमामी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आपके शिकमे मुबारक में अगर कोई बच्चा है तो उसे आप ख़राब करने की कोशिश ना करें, उसे आप गिराने की कोशिश ना करें। अब खुद अपने बारे में सोचिए कि अगर मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा किया होता तो क्या आज हम दुनिया देख सकते? नहीं देख सकते। क्या आज हम मुखिया बन सकते? क्या हम हाफिज़ व कारी बन सकते? क्या आज हम मुफ्ती बन सकते? क्या आज हम कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन सकते? नहीं सकते। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उस माँ के वसीले से हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है। लिहाजा हमें और आपको भी चाहिए उस माँ का शुक्रिया अदा करें। और मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि आप कभी भी ऐसा काम ना करें। बल्कि आप जानते हैं कभी कभी ऐसा होता है, उस दवा में इतना पावर होता है कि जब बच्चा को गला सकता है, मार सकता है, पानी बना सकता है, इतना पावरफुल वो दवा है। तो आप सोच सकते हैं कि आपकी आंत को भी वो ख़राब कर सकता है। वो दवा आपके पेट को भी ख़राब कर सकता है। वो दवा सिर्फ बच्चे को ख़राब करने के लिए नहीं है, बल्कि वो किन किन आज़ा को ख़राब करेगा। इसलिए आप होशियार रहें। आप अक्लमंद हैं, होशियारमंद हैं, तो इसी बात को आप अमल करें तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके जिस्म में जैसे ही वो दवा अंदर जाता है पेट में, तो सिर्फ बच्चा ही ख़राब नहीं होता। क्या दवा हम खाते हैं तो क्या डायरेक्ट वो बच्चा दानी में चला जाता है? जब कोई टैबलेट या कैप्सूल खाते हैं बच्चे को ख़राब करने के लिए, तो क्या वो दवा डायरेक्ट क्या बच्चेदानी में जाता है? जहाँ बच्चा मौजूद है वहाँ जाता है? नहीं, बल्कि वह आपके पेट के आंत में जाता है। आप बताएं, जहाँ दवा जा रही है उसको खराब नहीं कर रही। दवा जहाँ पे जा रही है दवाई, क्या उस आंत को वो खराब नहीं करेगी? उसके पावर से बच्चेदानी को जब वो खराब कर सकता है, बच्चा को खराब कर सकता है, बच्चा को मार सकता है, तो आपकी आंत को भी वो खराब करता है। लेकिन आप सोचते हैं सिर्फ बच्चा ही का नुकसान होता है। नहीं हज़रात मोहतरम, वो आपके हर एक आज़ा को, यानी पेट में जितनी आते हैं, ना जाने किसको किसको वो बर्बाद करेगा। इसलिए आप बच्चे को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। मेरी माँ बहनें ज़रा गौर से सुने, इस बात को ख्याल रखें, ध्यान में रखें, कभी भी ऐसा काम ना करें। कोई अक्लमंद शख्स है जो ऐसा करे कि अपने आप को बर्बादी की घाट पर ले जाए, अपने आप को मौत के मुंह में ले जाए। और बहुत सी ऐसी औरतें होती हैं जो उस दवा के कारण मौत भी वाक़ई हो जाती है। तो हज़रात मोहतरम, मैं आपसे गुजारिश करूँगा, अपील करूँगा, मेरी माँ बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप जो है इस बात का ख़ास ख्याल रखें, ध्यान रखें। ऐसा कोई कैप्सूल, ऐसे कोई प्रोडक्ट, ऐसा कोई टैबलेट ना खाएं जिससे बच्चे को तो नुकसान होगा ही, साथ साथ आपको भी झेलना पड़ेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।